کرام کے ساتھ نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے خواہش ہے کہ اس جلسے سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا ظہیر الدین صاحب صوفی، حضرت مولانا مفتی انوار نظامی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، معزز اراکین و صدر معتمدین وہ سابق اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو رمضان جیسے ماہ مبارک کو عطا کیا، اور اس ماہ مبارک کے شروعات سے، اس کے آنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور حدیث شریف میں آیا کہ جمعے کا دن تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، دوسرا قدم مبارک رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اور اسی طرح تیسرا مرتبہ بھی آپ نے آمین کہا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ آمین اس لیے کہا کہ جبریل امی کھڑے تھے، جو سید پورے ملائکہ ہیں، اور انہوں نے دعا کی کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ تباہ و برباد ہو جائے، تو سید الانبیاء نے آمین کہی۔ دوسری مرتبہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جس محفل میں میرا ذکر ہو اور وہاں پر لوگ مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھتے تو جبریل امین نے دعا کی کہ وہ لوگ ہلاک ہو جائیں، تو میں نے آمین کہا۔ تو درود و سلام کا نذرانہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بیچتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام آل صحابہ وسلم۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے دعا کی کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت اور بخشش اللہ سے نہیں کروائی وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور ہم کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں، اور ہم کو یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ صرف روزے رکھیں جو فرض ہیں، بلکہ ان روزوں کے آداب کو ملحوظ رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، تاکہ ہمارے روزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور حافظ قرآن کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، جو خوش قسمت لوگ، اور اللہ سبحانہ کے سامنے ان حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلا کر ان کے سر پر تاج رکھے گا۔ یہ
ان کو عزت سے اللہ سبحانہ و تعالی ان حفاظ کے ماں باپ کو سر پر تاج رکھے گا، عزت کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شاستری پورم میں حافظ قرآن کا قتل بھی کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں ابھی ہم نے سنا کہ 3 رمضان کو خاتون جنت سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اس ماہ مبارک کی 10 رمضان کو خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ احزاب کی شاید آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، مفسرین نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں، جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ضروری ہے کہ ہم خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کریں اپنے جلسوں میں، اپنے بیانات میں، کیونکہ دنیا کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو معلوم ہو سکے کہ کون تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ خاتون تھی جس کی 2 مرتبہ شادی ہوئی اور 2 مرتبہ وہ بیوہ بھی ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے بھی تھے اور وہ ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی، سب سے دولت مند تھی، بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ وہ ملکہ تھیں۔ اس زمانے میں کہ مکے میں ان کے پاس 21 لوگ تھے گھر میں کام کرنے والے، اور وہ خود تجارت کرتی تھی، اور اس زمانے میں ان کو بہت سے رشتے آئے کہ آپ دوبارہ نکاح کریے، آپ نے نہیں کیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مکے میں کعبۃ اللہ کے سامنے اس زمانے میں بت بھی تھے، اور ایک میلہ، ایک قسم کا میلہ ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے اور بتوں کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے بھی تھے۔ تو اس وقت وہ صرف خواتین کا وقت تھا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے بھی یہ واقعہ لکھا۔ ابن اسحاق نے لکھا کہ ایک یہودی آیا، ان خواتین کے سامنے سے گزرا اور کہا کہ تمہارے درمیان میں ایک رسول آنے والا ہے، تم میں سے جو بھی ان کی بیوی بنو گی وہ خوش قسمت کہلاؤ گی۔ تو اس وقت خواتین نے اس کی بات کو سنا اور انہوں نے اس پر بڑا غصہ کیا، بلکہ بعض خواتین نے کہا کہ تم ہمارے بتوں کی بے عزتی کر رہے ہو، یہ کہہ کر ایک آخری رسول اور نبی آنے والا ہے۔ بعض خواتین نے کنکریاں اٹھا کر اس یہودی کو مارا، بعض خواتین نے کہا کہ یہ مکے کا نہیں ہے، یہ مکے سے باہر سے آیا۔ مگر اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کوئی لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلا، بلکہ آپ نے اس کے الفاظ کو اپنے دل میں ذہن نشین کر لیا کہ یہ وقت آنے والا ہے کہ نبی آخری رسول آنے والے ہیں، اور تم میں سے خوش قسمت وہ رہیں گے جو ان کی بیوی بنیں گے، زوجہ بنیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نیک ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کی تعریف سنی۔ بلکہ میں آپ کو طبقات ابن سعد نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوبصورت الفاظ لکھے وہ آپ کو میں سناتا ہوں کہ طبقات ابن سعد میں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم شباب میں قدم رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت
اور مروت کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے زیادہ ممتاز تھے، اخلاق میں سب سے اعلیٰ تھے، حلم اور تحمل کا پیکر مجسم، میل جول میں سب سے زیادہ فرد بخش، ہمسائیگی میں سب سے زیادہ کریم اور خوشگوار، بردباری میں بے مثال، تواضع اور منکسر مزاج میں باکمال، ہر ایک کی خدمت کرتے، ہر ایک کا خیال رکھتے اور انتہائی درجے کے امانت دار، وعدے کے پکے تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا کہ گویا اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں تمام امور صالحہ اور اخلاق فاضلہ مرتکز کر دیے تھے، اسی بنا پر ان کی قوم نے ان کو الامین کے لقب سے نام دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت ختیجہ جب یہ جانی تو انہوں نے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں مکے میں لوگ گرمی کے دنوں میں دمشق کو جاتے تھے، اب موجودہ جو ڈیمسکس کہتے دمشق میں بصری ایک جگہ ہے، وہاں پر تجارت کے لیے جا رہے ہیں، اور لوگ سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ سردی کافی ہوتی آج بھی دمشق میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اپنے غلام، اپنے کام کرنے والے میسرہ کے ذریعے کہ کیا آپ میرا سامان تجارت کا بصری دمشق کو لے کر جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانا۔ حضرت ختیجہ نے اپنے غلام سے کہا، میسرہ سے، کہ میں تم کو تاکید کر رہی ہوں کہ تم ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو، اور وہ جب کوئی فیصلہ کرتے تو اس میں مداخلت مت کرو، اور جب تم واپس آؤ گے تو مجھے آ کر بتانا کہ کیا ہوا۔ یہ تجارت کا قافلہ مکے سے نکلا، دمشق بصری مقام پر پہنچا، وہ تجارت کا بڑا مرکز تھا۔ وہاں پر حضرت ختیجہ کے غلام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک ایک راہب تھا، نستور اس کا نام تھا، اس نے آ کر پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مکے سے نکل کر آئے۔ تو اس راہب نستور نے کہا کہ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے نا، اس جھاڑ کے اس پیڑ کے نیچے اللہ کے نبی اور رسول بیٹھتے ہیں، یقیناً یہ آخری رسول ہے۔ پھر اس نے دیکھا ایک اور معجزہ کہ جہاں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، دھوپ ہے تو فرشتے آ کر سایہ دے رہے ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ جب وہ معاملے داری کر رہے ہیں کاروبار کی، تو جس سے کر رہے ہیں اس نے کہا کہ آپ بتوں کے نام کی قسم کھائیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم کھانا تو چھوڑو، میں ان کے سامنے سے سب جاتا ہوں تو اپنا چہرے مبارک کو پلٹا لیتا۔ پھر بڑا اس تجارت میں بڑا منافع ہوا۔ جب واپس آئے، اس میسرہ نے جا کر حضرت ختیجہ کبریٰ سے کہا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور پھر وہ جا کر ان کے چچازاد بھائی تھے، ان سے جا کر کہا، ورقہ بن نوفل ان کا نام تھا، وہ ابھی بھی دین ابراہیمی پر قائم تھے، ضعیف ہو گئے تھے، وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں سے کہتے تھے، کفاران قریش سے کہتے تھے کہ تم دین ابراہیمی پر قائم رہو، یہ کعبۃ اللہ بنایا گیا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ ان کے پاس گئے کہ ان کے چچازاد بھائی تھے، یہ تمام باتیں ان کو بتائیں، اور ان کے خواب انہوں نے بتایا حضرت ختیجہ کبریٰ نے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جسم سے سورج نکل رہا ہے، اس کی روشنی مکے کے ہر گھر میں پہنچ گئی۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تم جو چیزیں مجھے بتائی ہو، مجھے لگتا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے آخری رسول ہیں اور تمہارے خواب سے مجھے لگتا ہے کہ تمہارا ان سے نکاح ہوگا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت نفیسہ سے آپ کی دوست تھی جو بعد میں اسلام کو قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذریعے سے اپنا نکاح کا پیغام بھیجایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، نکاح ہوا، اور جس خاتون اول کے پاس 21 کام کرنے والے تھے، سب سے زیادہ دولت تھی، وہ اپنی پوری دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء کرام نے اپنی زبان مبارک سے، اپنے بصیرت و فروز خطابات سے ہم کو بتایا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ 1500 سال پہلے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بولو، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا آخری اور سچا نبی ہوں، میری اتباع کرو۔ بعض وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تانا مارتے، نعوذ باللہ شاعر کہتے، کیا کیا نہیں کہتے، کبھی کبھی پتھر پھینک کر مارتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر آتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پاس بیٹھ کر آپ کے چہرے مبارک سے دھول کو صاف کرتی، ان کو اطمینان دلاتی کہ یقیناً اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ پیٹ پر زخم ہے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ اپنے جسم کے جو کپڑے پہنتی ہیں اس کو پھاڑ کر آپ کے زخم پر اس کو مرہم لگاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کپڑا دو، اوڑھنے کے لیے مجھے کپڑا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون اول سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے ان کی دھارس بنا اور کہا کہ نہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کو پیسہ دینے والے ہیں، ضرورت مندوں کو آپ یتیموں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم کو معلوم ہو کون تھی خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے بے انتہا مشکلات اور تکالیف اٹھائیں، پوری دولت ختم ہو گئی، اور حدیث شریف میں آیا کہ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر لا رہی ہیں، جسم پر کپڑے ہیں، پیون لگا ہوا ہے، اور جبریل امی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتون اول آ رہی ہیں کھانا لے کر، ان سے کہیے کہ اللہ ان کو اپنا سلام پہنچاتا ہے، اور ان سے کہیے کہ اللہ ان کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تعمیر کیا ہے جس میں ان کو بہت سکون ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مدینے کو نہیں دیکھا، مکے کو فتح ہوتے نہیں دیکھا، اذان نہیں سنی، جمعے کے بارے میں نہیں سنا، مگر اگر دنیا میں پہلے کسی خاتون نے اسلام کو قبول کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کو قبول کیا، اور انہوں نے تربیت دی اپنی اولادوں کی۔ ایک جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا وصال ہو، حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، تو ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میرا بیٹا مجھے بہت یاد آتا ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہتی ہو تو یہاں بیٹھ کر تم جنت میں اپنے بیٹے کی آواز سن سکتی ہو۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جنت کے انگور کا گوشہ دیا کھانے کے لیے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، دین جو ہم کو ملا ہے، یاد رکھو، یہ کوئی بادشاہ کے محل سے نہیں ملا، یہ کوئی چمن سے چل کر نہیں ملا، ہم کو اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت پوری استعمال ہو گئی، ان کی تکالیف، ان کے مصائب اور مشکلات سے ہم کو دین ملا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آپ کی صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا، جو بعد میں اسلام قبول کیے، بعد میں اسلام قبول کیے تھے۔ وہ بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، گرفتار ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو وصال کا وقت آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب جا کر کہا کہ اللہ نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ تم دنیا اور جنت میں میری بیوی رہو گی۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ مدینے میں ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک ضعیف عورت آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھا کر اس عورت سے بہت دیر تک گفتگو کی، بہت دیر تک، اور جب جا رہے تھے تو ان کو تحفے تحائف دیا، اور ایک صحابی رسول سے کہا کہ ان کو لے جا کر چھوڑ کر آؤ۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ گوشت آیا تو کہا کہ زیادہ گوشت استعمال کرو، اس میں شوربہ بناؤ۔ پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ مدینے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں، ان کو یہ سالن بھجانا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ حضرت خدیجہ کو اتنا یاد رکھتے ہیں، اتنا یاد رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک جوان بیوی بھی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی میری بات کو سمجھتا نہیں تھا وہ میری بات کو سمجھتی تھی، جب کوئی میرے پیغام کو سننے کو تیار نہیں تھا وہ میرے پیغام کو قبول کیا، جب دولت کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنی ساری دولت کو دین کے لیے لگا دیا۔ آج اچھے دن آ گئے، اس وقت کسی نے اگر میرا ساتھ دیا تو خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو امت کی ماں ہیں کس طریقے سے ان سے محبت کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان عظیم شخصیتوں ہستیوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح ہوا، آپ کے شوہر ابو العاص گرفتار ہو گئے جنگ بدر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا کہ جو فدیہ دے گا، انہیں پیسے دے گا، ان قیدیوں کو رہا کروا دیا جائے گا۔ آپ کے شوہر نے خط لکھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ فدیہ پوچھ رہے ہیں، پیسے اتنے جمع نہیں ہوئے تو انہوں نے ایک ہار بھجا دیا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو شادی کے وقت تحفے میں دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو رقت طاری ہو گئی، رقت طاری ہو گئی، آنکھ میں آنسو آئے اور کہا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو بلا کر کہا کہ بتاؤ کیا تم ابو العاص کو بغیر یہ ہار لیے رہا کرو گے؟
تو صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی آپ پر قربان، آپ کا حکم ہمارے لیے آخری فرمان ہے۔ ابو لاس سے کہا کہ تم جب مکے کو جاؤ گے میری بیٹی کو واپس بھجاؤ گے۔ طے کیا گیا کہ صحابہ جائیں گے مکے سے 12 کلومیٹر دور کسی جگہ پر، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گی۔ جب نکلی وہ سفر میں تو حبار بن اسود نے آپ کے اونٹ کو گھیر لیا اور اونٹ کو نیزہ مارا۔ حضرت زینب حاملہ تھی، اونٹ سے گری تو حمل ساکت ہو گیا۔ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیسے مصائب اور مشکلات سے ہم کو دین ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جہاں کہیں بھی حبار مل جائے اس کا کام تمام کر دینا۔ مکہ فتح ہوا، حبار بن اسود کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر رہے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے اپنے چہرے کو چھپا کر گیا اور کہا کہ میں نے سنا کہ آپ سب کو معاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سن کر کہا کہ حبار جا، تجھے آج میں معاف کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی مہینے میں 3 رمضان کو خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ کون بی بی فاطمہ؟ جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس سے پہلے شاب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے بنو ہاشم کو ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ آج ہم ہمارے ملک میں دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان کو داڑھی پکڑ کر مارتا ہے، کسی کو نام پوچھ کر مارتا ہے، کسی کو دیکھ کر ٹرین میں جا رہے تو نعرے لگاتے ان کو ڈرانے کے لیے۔ 3 سال تک بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت بی بی فاطمہ ساتھ ہیں، حضرت زینب ساتھ ہیں۔ 3 سال تک کوئی آ کے نہیں مل سکتا، کوئی کھانا نہیں دے سکتا۔ خیر وہ ایک لمبا واقعہ ہے، وہ ختم ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ غم کا سال ہے، یہ غم کا سال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ 5 یا 7 سال کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ظالم ابو جہل کہتا ہے کہ کون ہے یہاں پر جو اونٹ کی اجڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لا کر ڈال دے۔ ایک بدبخت اٹھا اور اونٹ کی اجڑی اٹھا کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی کو ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا، شہزادی جنت کو، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اس گندگی کو صاف کیا۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر زمزم کے کنویں پر لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اس گندگی کو صاف کیا۔ حضرت فاطمہ نے دعا کی کہ یا اللہ جس نے میرے والد سے یہ کیا تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یہ مشکات شریف میں ہے۔ ایک اور روایت میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی تھے۔ یہ کفار یہ چاہتے تھے کہ جب وہ کھڑے ہو جائیں تو ان کا مذاق اڑائے، نعوذ باللہ۔ خیر وہ گندگی گری، صاف ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ میں اللہ سے دعا کی، 7 لوگوں کا نام لے کر دعا کی کہ اللہ یہ فلاں ادبا، اور ایسے 6 لوگوں کا 7 لوگوں کا نام لے کر دعا کی اللہ تو ان کو دیکھ لے۔ بی بی فاطمہ نے دعا کی، مشکات کی روایت ہے۔ تو وہ بدر کی جنگ میں یہ تمام کے تمام ہلاک ہوئے اور اس گندے کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہزادی جنت یہ ہیں، یہ شہزادی جنت ہے، خاتون اول ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے آپ کا نکاح کروایا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا ذکر شہادت نامے میں محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبند سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی نے اپنے شہادت نامے میں لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے نکاح کا ارادہ کیا حضرت علی سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جب بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو اتنا ان کو جہیز دیا گیا تھا کہ جن اور دیو آپ کی بیٹی کا جہیز اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کو ایک ایسی ٹوپی دی جس پر ایسے قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے جس کی قیمت 70 ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، ایک ہیرے کی قیمت اس زمانے میں 8 درہم یا دینار کی تھی۔ تو خیر نکاح ہو گیا شیر خدا کا، شہزادی جنت کا، امام حسن اور حسین کی پیدائش ہو گئی، شیر خدا حج کرنے گئے، وہاں پر ایک شخص بول رہا ہے کہ میرے کو 4000 دینار دلا دے اللہ، میرے کو 4000 دینار دلا دے ورنہ کپڑا پھاڑ لیتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کیا کہہ رہا ہے، یہ حج ہے؟ تو بولے اللہ سے مانگ رہا ہوں میں۔ تو شیر خدا نے کہا کہ تم مت مانگ، مدینے کو آ، اللہ تجھے مدینے میں دے گا، میرے سے مل آ کر۔ وہ مدینے کو گیا، گھر میں فاقہ ہے، امام حسن اور حسین بھوکے ہیں، وہ آ کر کہتا علی تم نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت علی بولے ہاں چلو۔ ایک باغ تھا، اس کو 11 یا 12,000 میں فروخت کر دیا، اس کو 4,000 درہم دیے، جو پیسے تھے غریبوں میں بانٹ دیا شیر خدا نے۔ گھر کو واپس آ کر شہزادی جنت سے کہا کہ میں نے باغ کو بیچ دیا، جنت میں گھر خرید لیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ کم سے کم حسنین کریمین جو ہیں ہمارے 2 بیٹے شہزادے بھوکے ہیں، ان کا تو خیال رکھتے۔ اور حضرت علی کے دامن کو پکڑ لیا۔ ادھر جبریل امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے رہے ہیں کہ شہزادی جنت نے علی کو اپنا قیدی بنا لیا، آپ جائیے فوراً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اٹھ جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل امی نے مجھے پیغام بھیجایا ہے کہ تم نے علی کو اپنا قیدی بنا لیا۔ اب آپ دیکھیے بی بی فاطمہ پر رقت طاری ہو جاتی، علی مجھے معاف کر دو، علی مجھے معاف کر دو، آپ کیسے میرے قیدی بن سکتے؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور پھر حضرت علی جب ایک جگہ بعد میں خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت ہے، ایک عظیم تخت ہے، اس تخت پر کئی خواتین ہیں، حوریں ہیں، اور ایک مخصوص خاتون ہے جو تخت پر بیٹھی ہوئی خاتون کی خدمت کر رہی ہے۔ حضرت علی قریب سے دیکھتے ہیں تو وہ بی بی فاطمہ نظر آتی، وہ بی بی فاطمہ نظر آتی ہیں، اور بی بی فاطمہ ان سے کہتی ہیں خواب میں کہ علی یہ کون ہے، یہ خادمہ جو میری خدمت کر رہی ہے، جانتے ہیں؟ تو بولے کون ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی بی فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس سے خوش ہوگا اللہ، جو اس کو خوش کرے گا، جو اس سے خوش ہوگا اللہ اس سے خوش رہے گا، جو اس کو ناراض کرے گا اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ جب علماء کرام سے یہ حدیث شریف کو سنا تو علماء کرام نے کہا کہ جنہوں نے کربلا میں امام حسین کی گردن پر تلوار رکھی ان کا کیا حال ہوگا۔ علماء کرام نے بتایا کہ جس دن کربلا میں امام حسین کی شہادت کا دن تھا، اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ کربلا کی زمین کو جھاڑو دے رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا شہزادی جنت کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میرا بیٹا یہاں شہید ہونے والا ہے، کوئی کنکر اس کو نہ چھوئے۔
کوئی کنکر اس کو نہ چبھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام جعفر الصادق سے روایت ہے، امام جعفر الصادق سے روایت ہے کہ آپ نے روایت ہے کہ جنت میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تخت ہے جس پر ایک خوبصورت تصویر ہے، اس تصویر کے اوپر ایک گلے میں ہار ہے، اس تصویر جس کی ہے ان کے کانوں میں کیا بولتے آپ جو پہنتے ہیں وہ ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کون ہے، کس کی تصویر ہے؟ کہا یہ فاطمہ ہے۔ ان کے سر پہ جو تاج ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے گلے میں جو ہار ہے وہ علی ہیں، اور ان کے گلے کان میں جو بالیاں وہ امام حسن اور حسین ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ محمود ہوں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اللہ فاتر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں اللہ محسن ہوں، یہ حسن اور حسین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو یاد کر لیا۔ جب زمین پر بھجایا گیا 200-300 سال کے بعد ان کو یاد آیا تو انہوں نے دعا کی، اللہ تو محمود ہے، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اللہ تو فاتر ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ، اللہ تو محسن ہے، تجھے حسن حسین کا واسطہ۔ تو اللہ نے ان کو معافی دے دی۔ اور یہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب شہادت نامہ میں لکھ رہے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لکھ رہے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، ہم سب کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ آواز آئے گی کہ اہل محشر نظریں نیچی کرو، آنکھیں بند کر لو، فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کا مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محدث دکن اپنی کتاب میں واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین گھر سے نکلے کھیلتے تو وہ ایک صالح نامی یہودی کے کھجور بن میں تھے، اس یہودی نے آپ کو لے جا کر اپنے گھر میں چھپا لیا۔ 70 مرتبہ حضرت فاطمہ دروازے پہ گئی کہ حسین کہاں ہے، امام حسین کہاں ہے۔ بعد میں آپ نے اپنے صاحبزادے امام حسن سے کہا جو چھوٹے تھے کہ جاؤ تم تلاش کرو اپنے بھائی کو۔ امام حسن نکل کر کیا بولتے ہیں، کہاں ہے میرے بھائی، تم نبی کے نور نظر ہو، تم کہاں ہو؟ پھر ایک ہرنی کو دیکھتے ہیں، یہ ہرن کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا بھائی حسین کہاں ہے۔ اللہ اس کو بولنے کی صلاحیت دیتا اس ہرن کو، وہ کہتا ہے کہ یہ یہودی صالح کے پاس آپ کا بھائی ہے۔ وہ وہاں پر گئے اور اس سے جا کر کہتی ہیں کہ تو نے میرے بھائی کو چھپا کر رکھا، مجھے حوالے کر دے۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہاری ماں کون ہے؟ تو امام حسن نے کہا کہ میری ماں سیدوں کی ماں ہے، میری ماں میں پوری دنیا کی سعادتیں ہیں، میری ماں کی جہیز کی وجہ سے امت کی مغفرت بھی ہوگی۔ اور کہا کہ اگر میری ماں دعا کرے گی تو صف ہستی سے تم لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، میرے بھائی کو حوالے کر۔ اس یہودی نے پوچھا کہ تمہارے باپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی شاہ مرداں ہیں، شیر خدا ہیں، حضرت علی ہیں، جن کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہے، جو ایک وقت میں 2 نیزے پھینک سکتے ہیں، یہ وہ میرا باپ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر رہے تھے تو میرے والد اس بستر پر آرام فرما رہے تھے اور میرے باپ کا نام علی ہے۔ تو اس یہودی نے پوچھا کہ تمہارے نانا کون ہیں؟ تو اس نے کہا میرے نانا کے بارے میں پوچھتا ہے، میرے نانا وہ ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مکے میں عشاء کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ نے ان کو مسجد اقصی سے اپنے عرش پر بلایا اور بار بار بلا کر ان سے گفتگو کی
بار بار ان پر سلام پہنچایا تو اس یہودی نے کہا کہ بیٹے اب میرا ایمان، آپ نے جو کہا اب یہ پورا ایمان میرے سینے میں اتر گیا، یہ لو آپ کا بھائی حسین اور اپنی ماں کے پاس لے کر چلو۔ بی بی فاطمہ کے پاس جب یہودی گیا تو کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا اس بچے پر ان کے والد کا بھی حق ہے، ان سے تم کو معافی چاہنا پڑے گا۔ شیر خدا واپس آئے، ان سے معافی چاہا تو حضرت علی نے کہا کہ اس بچے پر اس کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ان کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو معاف کرتا ہوں مگر اس بچے پر اللہ کا بھی حق ہے۔ 17 دن تک یہودی پھرتا رہا، 18ویں دن وہی آئی کہ اللہ اس کو معاف کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بی بی فاطمہ ہے، یہ حضرت فاطمہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جگر گوشہ ہے۔ اور ابھی ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں ظاہری دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور سب سے پہلے تم میرے ساتھ آؤ گی اور جنت کی شہزادی آپ رہیں گی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہزادی جنت نے اس دین کے لیے بہت سی قربانیاں دی، تبھی جا کر ہم کو یہ دین ملا۔ میرے دوست، ہم اس ملک میں، یقیناً یہ ہمارا ملک ہے، مگر ہم کو اپنے حوصلے اور ہمت کو بلند رکھنا ہے۔ سوچو 1500 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، صدیق اکبر پر مارا گیا تھا، کعبے کے صحن میں اتنا مارا گیا کہ دیکھنے والے یہ نہیں کہہ سک رہے تھے کہ آپ کا چہرہ کدھر ہے۔ میں جب ہوش آیا تو اپنی ماں سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں بتاؤ۔ کعبے 1500 سال پہلے حضرت بلال پر گرم گرم ریت پر لٹا کر گرم گرم پتھر رکھ دیے جاتے تھے سینے کے اوپر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، ہمت کو بلند رکھو۔ حالات کو دیکھ کر یقیناً فکر پیدا ہوتی انسانی چیز ہے، مگر ڈر کو اپنے قریب آنے مت دو۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ لوگ جو آج ظلم کر رہے ہیں کل نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ ان کو اگر رہنا ہے تو اسلام کے دائرے میں آنا پڑے گا اور آئیں گے انشاءاللہ، مگر ہم ان ظلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں ہیں۔ اللہ حق کو کامیاب کرے گا، اللہ حق کو ضرور کامیاب اور کامران کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب یہ آنے والے دنوں میں مارچ اپریل میں یہاں پر تلنگانہ میں SIR شروع ہوگا۔ میں آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ SIR کے بارے میں بالکل کوتاہی سے کام مت لیجئے۔ اگر آپ کوتاہی سے کام لیں گے تو BJP یہی چاہتی ہے کہ SIR کے ذریعے سے ووٹر لسٹ سے نام نکلوا کر ہماری شہریت کو پر ایک سوال اٹھایا جائے۔ تو اپریل کے مہینے سے شروع ہوگا۔ تو میری آپ تمام سے ادباً گزارش یہ ہے کہ اس میں مجھ سے کہا گیا کہ میں اپنی تقریر میں ذکر کروں، اس میں کیٹیگری اے ہے کہ جو 30 جون 1987 سے پہلے پیدا ہوئے اور جن کے نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں ہیں، وہ کیٹیگری اے میں آتے ہیں۔ کیٹیگری بی میں جو 30 جون 87 کے بعد پیدا ہوئے، پہلے پیدا ہوئے 30 جون 87 کے بعد، مگر 2002 کی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے، یہ کیٹیگری بی میں آتے۔ کیٹیگری سی میں وہ لوگ ہیں جو 1 جولائی 87 اور 2 دسمبر 2004 کے درمیان میں پیدا ہوئے، یہ کیٹیگری سی ہے۔ ڈی میں جو پیدا ہوئے 3 دسمبر 2004 سے پہلے یا بعد میں، یہ کیٹیگری ڈی ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ جو 40 سال کے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں اور جن کی
पैदाइश डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 87 के दरमियान में है, तो उनको 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना पड़ेगा इलेक्शन वेबसाइट voters.eci.gov.in में आपका नाम डालकर उसको निकालिए। नाम इलेक्टर का लिखना जरूरी है। फिर वो कौन सी रियासत है, तेलंगाना लिखिए। और 2002 में आप कहां थे? अगर हैदराबाद में थे तो ठीक है, अगर आप वहां पर थे तो वो निकलवाइए। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट में थे वो आपको लिखना पड़ेगा। और फिर कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी 2002 में, जैसा कि आज की तारीख में आप देखेंगे 2009 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ, जब ये पूरा बहादुरपुरा असेंबली हल्के में था, चार मीनार में था, बाद में बहादुरपुरा बना, तो चौक का इलाका मिसाल के तौर पर, उस वक्त तो ये चार मीनार का था। और अगर कोई आपका नाम मौजूदा बहादुरपुरे में, तो वहां के पोलिंग बूथ से आपको अपना नाम, पोलिंग स्टेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अगर आप 40 साल के ऊपर हैं और 30 जून 87 के पहले आपकी पैदाइश हुई, तो 2002 में इलेक्टोरल रोल में नाम देखिए, उसको मैपिंग बोलते हैं। और फिर 2025 को वोटर लिस्ट से देखना पड़ेगा। तो ये कई 7, 8, 9 ऑप्शन है। दिखने में बड़ा मुश्किल नजर आता है मगर बहुत आसान है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि सही तरीके से मैपिंग हो, और मजलिस के सदर व मुतमदीन भी मैदान में रहेंगे BLS के तौर पर, और गवर्नमेंट की तरफ से BLO होगा। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि जब BLO SIR शुरू होने से पहले मजलिस के अराकीन आपके घर में आकर जिसका नाम है आपको बता देंगे, देखो ये आपका नाम है 2002 के वोटर लिस्ट में, इसको आप लिखिए। और जो हजरात का नाम नहीं है, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, चाहे वो SSC का सर्टिफिकेट हो या फिर पासपोर्ट की कॉपी हो, आधार कार्ड हो, ऐसे 10 डॉक्यूमेंट हैं जो मी सेवा से आपको हासिल करना पड़ेगा। अगर आप अभी से उसको हासिल करने की कोशिश कर लेंगे तो बड़ा आसानी से काम होगा। याद रखिए, सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है ये बीजेपी अपनी शहरियत को सवाल उठाएगी कि तुम भारत के सिटीजन नहीं हो। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शायद मई में सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग सुनने वाला है CAA कानून की। आप समझिए, ये SIR करा रहे हैं और मई में सुप्रीम कोर्ट में फाइनल CAA की हियरिंग होगी। अब नहीं मालूम फैसला क्या आएगा, मगर अगर आप SIR में अपना नाम डलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे अराकीन 2002 की वोटर लिस्ट और 2025 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हम कर रहे हैं। आप तक वो तमाम चीजें आपको पहुंचाई जाएंगी, मगर मेरा आपसे यही है कि इस पर तवज्जो लीजिए और इसको बिल्कुल ही इसमें कोताही मत करिए। अगर आप खुदा ना खास्ता कोताही करेंगे तो फिर अगर CAA का मुकदमे का फैसला क्या आएगा वो तो सुप्रीम कोर्ट जानता है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगा, मगर जहां कहीं भी जिसके नाम नहीं आए, मिसाल के तौर पर गोवा के एक साबिका रुकने पार्लियामान को नोटिस चले गई कि आपके पास क्या प्रूफ है, बताओ, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। नेवी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, उसके पास लेटर चला गया, बताओ आपके पास क्या प्रूफ है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर मुस्तैद रहकर हमको काम करने की जरूरत है और किसी एक का भी नाम कटना नहीं चाहिए जो जेन्युइन वोटर है। हां, जो इंतकाल हो गया, जो दूसरी रियासत को चले गए, अलग बात है, मगर जो यहां पर मौजूद हैं उनका नाम आना बेहद जरूरी है।
مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس میں پوری دلچسپی لیں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و معتمدین اراکین پورے تلنگانہ میں ہم انشاءاللہ تعالی جتنے جینیون ووٹر ہیں کسی کا بھی نام نہ کٹے اس میں شامل ہو ووٹر لسٹ میں، اس کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اگر یہ بات نہ کہوں تو بڑا غلط ہوگا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم اسرائیل گئے اور اسرائیل کو جا کر اسرائیل کی پارلیمنٹ میں تقریر کی۔ 25 فروری کو 32 سال پہلے 25 فروری کو 32 سال پہلے 1994 میں مسجد خلیل میں اسی دن ایک یہودی ٹیررسٹ، گولڈسٹائن اس کا نام تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں برطانیہ میں پڑھ رہا تھا، اپنے بار کی ایگزام کی تیاری میں مصروف تھا، تو اس نے مسجد خلیل میں گھس کر بندوق سے بلکہ آٹومیٹک ویپن سے 29 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 125 کو زخمی کیا۔ اور بھارت کے ہمارے وزیر اعظم تقریر کر رہے وہاں کی اسرائیلی پارلیمنٹ میں، دیش کے وزیر اعظم کو یہ یاد نہیں آیا گولڈسٹائن نے جو مسجد خلیل میں جو یہ دہشت گردی کی تھی، ٹیررزم کیا تھا۔ بھارت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں۔ وزیر اعظم جو 32 سال پہلے، وہ آپ کو یاد نہیں آیا؟ ارے آپ اپنی تقریر میں بول دیتے حماس کے بارے میں، حماس غلط ہے۔ 70,000 سے زیادہ 73,000 کنفرم موتیں ہوئی ہیں، کنفرم مصدقہ، یعنی ان کی لاش ملی، مگر جو مسنگ ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ مسنگ ہے۔ تو لوگ بول رہے کہ کم سے کم 6 لاکھ فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کھڑے ہو کر بولتے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ یہ بھی تو بول دیتے تھے کہ اکتوبر 7 کا پہلا واقعہ نخبہ نہیں ہوا 48 میں، لاکھوں فلسطینیوں کو نکالا گیا تھا 48 میں، اور بھارت کے وزیر اعظم بولتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کون یہ بنیامین نتنیاہو، اسموٹرچ، ان کا ڈیفنس منسٹر، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں وارنٹ ہے ان کے خلاف۔ یہ ظالم بنیامین نتنیاہو جہنم کا کتا یورپ کو نہیں جا سکتا، کسی یورپ کے ملک کو نہیں جا سکتا، گیا تو گرفتار کرنا پڑتا ہے اس کو۔ ارے آپ گئے تو بولنا تھا نا۔ غازہ میں کیا پورے مرنے والے حماس کے تھے کیا؟ چلیے مان بھی لیا تھوڑی دیر، چل مار، کون تھے پھر یہ لوگ؟ 73,000 میں 36,000 چھوٹے بچے تھے، 15,000 کے قریب خواتین تھے، ہزاروں بلڈنگوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس میں اتنا ملبہ ہے کہ ملبہ اٹھانے کے لیے 10 سال لگیں گے۔ ہمارے وزیر اعظم چلے گئے۔ ارے اچھا کرے گئے تھے، بولنا تو تھا نا، بولنا تھا ٹیررزم تو کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے غازہ میں جو ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم دنیا میں واحد ملک ہے اسرائیل جو ریسسٹ ہے۔ فلسطینی ہوگا تو اس کے لیے ایک الگ روڈ، جو اسرائیلی ہوگا اس کے لیے دوسری روڈ۔ آپ روڈ ہی الگ کر دیے۔ اوپن جیل ہے ویسٹ بینک، مغربی کنارہ ایک، اور غزہ ایک اوپن جیل ہے، اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے گھروں کو توڑ توڑ کر وہاں پر یہ ظالم زائنسٹ لوگ وہاں پر گھر بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم وہ بھی نہیں بولتے۔ ارے کیوں نہیں بولتے آپ؟ اگر آپ دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں تو کرنا تھا، برابر حماس کو کنڈیم کرنا تھا، مگر جو اسرائیل کی دہشت گردی ہے، کون سا سیز فائر بولنے کے بعد بھی 1,000 فلسطینی مارے گئے۔ یہ جو بھی سیز فائر ہوا، کیا ہوا نہیں ہوا؟ اور پھر یہ ملٹی کلچرلزم کہاں گیا بتائیے؟
کیوں نہیں بولتے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور یہ تمام بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ بول رہے ہیں ہم اسرائیل سے ہتھیار خریدتے. ارے پھکٹ میں دے رہا، 20 بلین کا ہتھیار خریدے اب 2020 سے 24 تک. کوئی بھی دیتا ہتھیار آپ کو، کیا فری میں بانٹ رہا ہوں نے؟ 20 بلین کا ہم ہتھیار خریدے اسرائیل سے، تو کیا ہتھیار پھر خرید کے کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے دیش کی سرکشا کے لیے، ڈیفنس کے لیے ہوگا، مگر آپ اتنے بھی تو کمزور نہیں ہیں کہ آپ ان کو یاد دلا سکیں. ملک سے باہر جاتے تو آپ بولتے کہ میں گاندھی کے ملک سے آیا ہوں. میں گاندھی کے ملک سے اگر آیا ہوں تو پھر اسرائیل کی دہشت گردی پر کچھ تو بولتے. اور پھر اب بولتے نہیں بنگلہ دیش میں ہندوؤں سے ہو رہا، اس کا بھی کنڈیم کریں، ہم اس کا بھی تو کنڈیم کرے. تم بھجا دو عورت کو یہاں سے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا بنگلہ دیش سے. مگر جو ظلم فلسطینیوں پر ہو رہا ہے، اور آپ کو بتا رہا ہوں ملک کے وزیر اعظم اسرائیل سے جو ان کی محبت ہے وہ صرف آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہے. اور کیوں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. میں ایک میگزین پڑھ رہا تھا، کیروان میگزین ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ 1965 میں 1965 میں ایک اسرائیل کا کونسل جنرل اس وقت بمبئی میں بیٹھتا تھا، اس کا نام تھا پیرٹس گارڈن. اس پیرٹس گارڈن نے اس وقت کی بی جے پی کا پہلا نام جو تھا وہ جن سنگھ تھا، ان کے نمائندوں سے ملتا تھا. اور وہ لکھ رہا ہے ڈپلومیٹ کہ یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان سے ملاقات کر رہے ہیں. پھر 66 میں ان کی فارن منسٹری کا نے کہا، اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ان سے کانٹیکٹ میں تھی، جن سنگھ کے لوگوں سے. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ کوئی صاحب تھے جن سنگھ کے منوہر لال سوندھی، ان کا بھی بڑی محبت کی باتیں لکھی گئی ان کے بارے میں. اور پھر اس میں یہ بھی لکھا گیا، مانے یہ سب اسرائیل سے ان کے تمام چیزیں نکلی ہیں. وہ ڈاکومنٹس میں کہا گیا کہ اسرائیل کا جو کونسلیٹ جنرل تھا وہ جن سنگھ کے ایم پیز کو بولا کہ پارلیمنٹ میں آپ سوال اٹھاؤ تاکہ آپ اس وقت کی حکومت کو ایمبیرس کر سکیں. اور سنیے، 31 دسمبر 1973 کو بمبئی کے اسرائیلی کونسلیٹ سے کون ملتا ہے؟ ناتھو رام گوڈسے کا بھائی گوپال گوڈسے. گوپال گوڈسے ملتا ہے اور وہ کھل کر بول رہا کہ مسلمانوں سے میں نفرت کرتا ہوں. اور وہ بولتا ہے کہ کیا اسرائیلی ایمبیسی یا کونسلیٹ مجھے مدد کر سکتی ہے؟ میں پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نفرت کے پیغام کو پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ پرانا رشتہ ہے ان لوگوں کا، بہت پرانا رشتہ ہے. یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم کو بتا دو آپ کیسے ملک کے مفاد میں ہے. پورا گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ آج پریشان ہے، وہ فکر مند ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں. کہاں گیا ہمارا ملٹی الائنمنٹ کی پالیسی؟ کہاں گیا ملٹی الائنمنٹ کی پالیسی؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ارے ایران پر حملے کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، وزیر اعظم بولتے نا جنگ مت نہیں ہونا چاہیے. رشیا گئے تو رشیا سے کہا کہ دیکھو جنگ نہیں ہونا، جنگ ختم ہونا. یہاں پر بھی تو بول سکتے تھے آپ، یہاں پر بھی تو بولنا چاہیے تھا آپ کو. آپ تو وشو گرو ہیں نا، آپ کیوں نہیں بولے؟ 400 امریٹرم کے فائٹر ایئر کرافٹ تیار ہیں، 2 کیریئر تیار ہیں، آپ نہیں بولنا چاہ رہے. یاد رکھیے گلوبل ساؤتھ میں بھارت کی عزت کم نہ ہو جائے. آپ نے جو کھل کر ایک جینوسائیڈل رجیم کی جو آپ نے تائید کی ہے، اس میں نیشنل انٹرسٹ کیا ہے بتاؤ ہم کو؟ ہتھیار کون نہیں بیچتا آپ کو؟ ہتھیار خریدنے سب بیچنے تیار ہیں. آئیڈیالوجی ایک ہی ہے، زائنزم کی اور جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے، نفرت کے اوپر ہے. وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیا پڑی
فلسطین سے. ارے میرے بھائی وہ مسلمانوں کا تیسرا بڑا ریلیجیس پلیس بھی ہے اور وہ انصاف کا ایشو ہے. گاندھی نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں تم کو معلوم؟ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا؟ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا میں آپ کو سناتا ہوں. مہاتما گاندھی نے کہا تھا, اس میگزین میں لکھا گیا, مہاتما گاندھی نے اپنی اس میگزین میں تعریف کی تھی, کہا کہ علاقہ فلسطینیوں کا حربوں کا ہے. آپ اس کو بھول گئے. نہرو نے بھی کہا تھا, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 62 میں جنگ ہوئی تو نہرو نے اسرائیل سے ہتھیار لیا تھا. راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے, ملے جا کے. یہ میں نہیں یہ کہہ رہا, آرٹیکل کہہ رہا ہے تو لوگ بولیں گے انہوں شروع ہو گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو گلوبل ساؤتھ میں بھارت کی عزت ہے, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسرائیلی حکومت جو یورپ میں اور امریکہ میں بھی لوگ اس سے چڑھتے ہیں, ان کو ہم آئسولیٹ کرنے کے بجائے آپ جا کر کہیں کہ انڈیا سٹینڈز وتھ اسٹرانگ کنوکشن وتھ اسرائیل. فار واٹ؟ 70,000 فلسطینیوں کا قتل عام ہو گیا, بچے بھوک سے مر گئے, 1-2 ہزار تو خالی بھوک سے مر گئے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم اپنی دعاؤں میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہیں, ہم اس معصوم فلسطینیوں کے انصاف کے لیے دعا کرتے رہیں. اور ہم یہاں کی حکومت سے بول رہے ہیں کہ کون ہے آپ کا ویملو واڑا کا ایم ایل اے, 800 سال پرانی درگاہ کو توڑتا ہے کمبخت. 800 سال پرانی درگاہ ہے, وقف میں گزیٹ ہے, درگاہ کو توڑ دیے. کیا بات ہے بتائیے آپ, یہ کیسا توڑتے آپ بتاؤ؟ تم الیکشن لڑ رہے 2023 میں جا کر درگاہ پہ پھول چڑھائے, اب تم درگاہ کو توڑ دیے. کیا کر رہے ہیں لوگ؟ کیا مثال قائم کر رہے ہیں آپ؟ پورے ملک میں بلڈوزر چل رہا ہے ہم پر, اور یہاں پر آپ وقف کی جائیداد ہے, اور اتنا گندا ہے وہاں کا متولی, اللہ اس کو دیکھ لے. لکھ کے دیا نہیں درگاہ توڑ سکتے. ارے تیری اماں کی خبر رہی تو ہاتھ لگانے دیتا. لکھ کے دیا کم وقت. سیکشن 51 وقف بورڈ کا کلیئر ہے کہ کوئی بھی متولی وقف کی جائیداد کو ایلینیٹ نہیں کر سکتا. قانون بول رہا ہے یہ. ایم ایل اے ملا لیا اس کو ڈرا کے, شاید کچھ دیے ہوں گے گلاب جامن, انہوں کا چند سکوں پر بک گئے. وہاں کے لوگ آئے تھے, میں ان کو ہائی کورٹ کے وکیل کے حوالے کیا. کل ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا. اللہ کرے کہ اس درگاہ کی حفاظت ہو, پوری جائیدادوں کی حفاظت ہو. اور مجھ سے کہا گیا کہ اس مسجد حاضہ کے جو ملگیاں کرایہ دار ہیں ان سے بھی میں اپیل کر دوں کہ کرایہ دے دو. بھائی کرایہ دے دو, آپ مسجد کو چلنا ہے, بری بات نہیں ہے. یہ مسجد تو ہماری ہے نا, یہ تو اللہ کا گھر ہے, کسی کی ذاتی ملکیت تھوڑی ہے یہ. تو میری آپ تمام صدون گزارش ہے کہ SIR پر توجہ لیجئے. نام جب آئیں گے آپ کے پاس, ہم تمام لوگ پورے MLAs آئیں گے اور پورے کارپوریٹر ابھی نہیں ہیں. اگر ان کو ٹکٹ دوبارہ ملنا تو زمین پہ محنت کرنا پڑے گا ان کو. نہیں کرے محنت تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میں کارپوریٹر نہیں ہوں. اگر آپ ایسا سمجھ رہے تو بیٹھیے گھر میں, آرام کریے, کوئی بات نہیں, دوسرے کو موقع ملے گا. مگر نام دلانے کے لیے مجلس کسی کی محتاج نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہم نام پورے ہمارے ذمہ دار اراکین ہیں, صدر و معتمدین ہیں. اراکین اسمبلی کی بھی ذمہ داری ہے. اراکین اسمبلی یہ نہیں بولنا کہ میں ان کو بول دیا ان کو بولا, نہیں. زمین پہ رہنا, پھرنا, ایک ایک نام کو چیک کرنا, ایک ایک نام آنا. ڈاکومنٹ نہیں ہے, ڈاکومنٹ نکال کر دینا ان کو. اور ہم حکومت سے بھی بولیں گے کہ تلنگانہ میں جو SIR ہو رہا اس کو سیریسلی لو. آپ اب سیریسلی لو, اور پوری کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جو جینیون ووٹر ہے اس کا نام آئے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, بعد میں آپ بولیں گے, چیخ اور پکار کریں گے میرا کیا ہوگا. ابھی سے آپ کو باخبر کر رہا ہوں. 8 مہینے پہلے میں تقریر میں بولا تھا پاسپورٹ بناؤ جس کے پاس پیسے ہیں.
बोला था मैं पासपोर्ट बनाओ, जिसके पास पैसे है 15-20 हजार निकाल सकते, पासपोर्ट बनाओ, आपका प्रूफ है वो जो बना सकते। हाँ, अलग बात है बाज लोग जिनके पास आधार कार्ड है, 10th का सर्टिफिकेट है, जो भी आपका ये क्या है वो पेंशन का कार्ड है, तो ये सब चीजें हैं, इस पर हमको गौर करना है। और आखिरी में मैं देख रहा था कि इस महीने में कितना जुल्म हुआ, वाकयात कितने हुए, बहुत से वाकयात हुए। उत्तराखंड में एक मोहम्मद फेरोज को नाम पूछकर रुद्रापुर में मारा गया, मारकर बोले जेएसआर का नारा लगा। फिर उसके बाद आप देखिए बीबीसी का वीडियो है, उसमें मीरठ में वासिद साहब जो गांव में कपड़ा बेचते हैं, उनको कोई मोहित साहब हैं, बड़े बांकड़े पहलवान हैं, मोहित साहब ने पकड़कर मारा, जेब से पैसे चोरी कर लिए, खानदानी चोर हैं, और उनको गांव में फिराया। फिर साथ ही साथ आप देखेंगे कि 19 फरवरी को जबलपुर में सिहोरा एक जगह है, मस्जिद के सामने हमला हुआ, घरों को लूटा गया, घरों को जलाया गया। और फिर 20 फरवरी के दिन जो ठेले मंडियों को उल्टा कर दिया गया। और गुजरात में शादी का एक कानून में तब्दीली लेकर आए। अब क्या कानून लेकर आ रहे गुजरात में कि अगर किसी की शादी होगी तो पहले क्या था, रजिस्टर होना, अब इन्हों क्या बोल रहे, नहीं, अम्मा बाबा की मंजूरी होना। अब जिसके घर में कोई नहीं है, जो रख के छोड़ दिए, उन्होंने क्या करना। तो खैर गुजरात में कानून है कि लव जिहाद को रोकने के लिए दूल्हा दुल्हन अम्मा बाबा की मर्जी लेके आना। फिर बालिग किसको बोलते, 18 साल बच्ची, 21 साल बच्चा। हैरत अंगेज बात यह है कि आप बगैर शादी के जिना करके रह सकते। आप देखो कितना गिरावट है। अब शादी कर रहे तो बीजेपी की गुजरात की सरकार बोल रही कि नहीं, हम आप नाम लिखना, क्यों भाई, क्या वजह है। तो उन्होंने बोल रहे कि पंचमहल जिले में एक भी मस्जिद नहीं है, इतने निकाना में कैसा निकल गए। अरे शादी कर रहे बाबा, छोड़ रहा ने जोरू को, भगाने रहा हूं, शादी कर रहा हूं नहीं। बनासकांठा में, महसाना डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान कम है, मस्जिद नहीं है, इतना कैसा निकाना में बन गए। अरे शादी करना जुर्म है क्या। तो इसलिए उन्होंने बोल रहे कि सलीम अपनी शनाख्त को सुरेश नहीं बनाना और किसी बच्ची को नहीं फंसा लेना। क्या है ये आइन के खिलाफ है, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का ये वायलेशन है। मगर नफरत की बुनियाद पर ट्रेन में कोई 8-10 मुसलमान खड़े हैं, नारे लगा रहे, आप नारे लगा रहे, समझ में नहीं आता। एक वक्त मैं किसी एक 5 स्टार होटल से निकला, मीटिंग में गया था, टीवी का, वहां से निकला, उनकी लॉबी में आया, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, उनका कन्वेंशन हो रहा, 15-20 खड़े हुए, मेरे को देखते कि नारे लगा रहे। मैं हंसना शुरू कर दिया। बाद में 5-6 मिनट लगाए, थक गए, बोले आप हंस रहे। बोला कम से कम मेरे को देख के तुम्हारा खुदा तो याद आ गया तुम्हारे को। बोला हमारे में तासीर है। हाँ, नारे, ट्रेन में बैठे बेचारे, कोई मिल गया उसको थप्पड़ मार रहे, अरे कोई नमाज पढ़ा उसको लात मार रहे। आप क्या 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 करना क्या चाहते इस मुल्क का, बोलो आप। इससे आप मुल्क का भी नाम खराब कर रहे और जिस समाज से आपका ताल्लुक है उसको भी आप बदनाम कर रहे। आप ये समझ रहे कि ऐसा मुसलमानों को मारने से मुसलमान डर जाएगा? नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। याद रखो, तुम किसी कमजोर को मारकर तुम्हारी बहादुरी समझ रहे, याद रखो अल्लाह पकड़ेगा तुमको इंशाअल्लाह ताला। जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि फिरौन को पकड़ेंगे, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया 2-2 बार पकड़ेंगे, एक जमीन में और फिर जहन्नम की आग में डालकर, अल्लाह पकड़ेगा तुमको इंशाअल्लाह ताला। तुम मुल्क को बदनाम कर रहे, तुम समाज को बदनाम कर रहे। बात करे कि नहीं मारना उसको, मोटरसाइकिल पे आ रहा कोई
3 दिखे थप्पड़ मार रहा। किस लिए भाई? कि मुसलमान है इसलिए तुम मार रहे हो उसको? ये तुम्हारी हुकूमत का सबका साथ, सबका विश्वास है। कितना मारोगे तुम बताओ? तुम समझ रहे मारने से हम खत्म नहीं होंगे। तुम जितना मारोगे उतनी जिद पैदा होगी हम में। आज मार खाएंगे, कल तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, याद रखो इंशाअल्लाह। तुम अगर कमजोर तादाद को देखकर कमजोर समझ रहे हो, याद रखो तादाद को देखकर कमजोरी मत समझो। रेडिकलाइजेशन तो तुम में हो चुका है। कोई आसाम का मुख्यमंत्री बोलता है वो क्या ऑटो में गए तो 1 रुपया कम दे दो। कोई बोलता है कि मियां वोट नहीं डालना। अरे तुम चीफ मिनिस्टर हो, एक इलेक्शन जीतने के लिए तुम मुल्क को कमजोर करोगे? अब पाकिस्तान चाइना को आने की जरूरत ही नहीं है मुल्क को कमजोर करने की। सोशल फैब्रिक को तोड़ने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। मुल्क में डिवीजन पैदा तो आप लोग कर रहे हैं। मगर देश के बाहर जब मोदी जी जाते तो बोलते भारत में यह हो रहा है, भारत गांधी का मुल्क है, प्लूरलिस्टिक कंट्री है। मगर देश में जो होता मोदी जी उसको कंडेम नहीं करते। खैर बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। और अल्लाह कुरान में फरमा दिया कि मेरी रहमत से मायूस मत हो। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह हमारी मदद करता था, कर रहा है और करेगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह हमने इस माह मुबारक में अपने मस्जिदों को आबाद रखा, इसी तरह आने वाले 11 महीने में मस्जिदों को आबाद रखिए। अपने रिश्ते को मस्जिदों से मजबूत करिए। और मैंने आपके सामने हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र किया, हमारी उम्मत की माओं का जिक्र किया। मुसलमानों, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अनवार निजामी साहब बैठे हुए, हमारे ज़हीरुद्दीन सूफी दारुल बरकातहू तशरीफ फरमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत की मां को कभी मारा? बोलो, अपने आप से पूछो जो मुसलमान मारते अपनी बीवियों को। क्या हो गया तुम लोगों को? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम्हारी बेटी भी तो होगी कल। अल्लाह के रसूल सुना आपने अभी शेर खुदा का वाकया, अनवर साहब आपने सुनाया। शेर खुदा मस्जिद में जा चले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर अबू तुराब बोलकर उठा रहे हैं उनको, अबू तुराब कहकर। ये बुराइयां हैं, ये गलत है। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाहर तो देखेंगे तो वाह इसी दाढ़ी, बड़े नमाजी, और फिर घर में देखो तो ये गंदगी। याद रखो, खोखला हो जाएगा माशरा, इससे खोखला हो जाएगा माशरा। एक बाप मेरे को फोन करके बोला, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, हमारी घर में सब लोग साथ थे, स्पीकर फोन ब्लूटूथ पे, कहा साहब रोना शुरू। क्या हुआ? मैं आपके घर के पीछे ही रहे। तो बोला क्या हुआ, रो रहे क्यों? मेरी बच्ची को मार दिया, मेरी बच्ची को मार दिया। बोला कहां है तुम? बोले मैं पोस्टमार्टम के पास हूं, या वो फलकनुमा के एक एसआई मोहतरमा है। बोला फोन दो उनको। क्या 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 करेंगे आप लोग? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खतीजा के विसाल के बाद भी आपका जिक्र कर रहे हैं। उनके दोस्त आए तो बिठाकर खाना खिला रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छे इंसान बनना है हम लोगों को। और ये माह मुबारक हम में एक तब्दीली पैदा करता है, एक तब्दीली पैदा करता है। शैतान जो सबसे बड़ा एजेंट है वो कैद है। अगर इस महीने में हम अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अल्लाह को राजी कर लें, हम साल के 11 महीने अल्लाह की रजा को तलब करते हैं। ये माह मुबारक आया है जिसकी रातों में अल्लाह पुकारता है कि मेरे बंदे कहां हैं, मैं तुझे अपनी रजा देने को तैयार हूं। तो खूब दुआ करिए, अपने रिश्ते गुलामी को मजबूत करिए। अल्लाह गफूरुर रहीम है।
اللہ ارحم الراحمین ہے, اللہ لطیف ہے, اللہ ودود ہے, اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے بھی دعا کریے. اب تو ہر لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کوئی بول رہا ہے شیروانی, کوئی بول رہا ہے بریانی, اب نہیں معلوم کیا کیا بولیں گے, مگر انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین جو اس شہر سے نکلی ہے, خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر ہمارے بزرگوں نے اس جماعت کو مضبوط کیا. یاد رکھو ظالموں, تمہاری جھوٹ, تمہارا الزام, تمہاری اقتدار, تمہاری طاقت مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابیوں کو روک نہیں سکے گی. مجلس کامیابیوں کے منزلیں طے کرتی جائے گی اور بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ پروردگار اگر میری زندگی میں نہ صحیح تو کم سے کم ہم جب اس زمین کی غذا بن جائیں گے, ہم کو اتنا تو اطمینان ہوگا کہ ہماری زندگی میں نہیں ہوا مگر یہ ملت مظلومہ اور غریب اور مظلوموں کی ایک آواز پورے ملک میں ایک طاقتور سیاسی جماعت بن کر ابھرے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے اور SIR پر توجہ لیجئے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو پلیز ہمارے میڈیا ٹائمز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ بازو والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ہمارے لیٹسٹ روزانہ آنے والے نیوز آپ کو آسانی سے مل سکے. تھینک یو.